بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ سب کو میری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ سب تک پہنچ سکے۔ کہتے ہیں مرد کو محبت گھر سے نہ ملے تو وہ کہیں اور سے حاصل کرنا شروع کر لیتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میرے گھر والوں نے میری عمر 30 سال ہونے کے باوجود بھی میری شادی نہیں کی تھی۔ میں نے اپنے دوستوں میں پناہ ڈھونڈنا شروع کر دی۔ نئی جگہ پوسٹنگ ہوئی تو نئے لوگ میرے دوست بن گئے۔ مجھے سرکار کی طرف سے رہنے کے لیے اچھا خاصا گھر بھی ملا تھا اور میں خوبصورت بھی تھا۔ ایسے میں بھلا مجھے کون رشتہ نہ دیتا، جبکہ میرے گھر والوں کا کہنا تھا پہلے تم اپنی دونوں بہنوں کی شادیاں کرو، انہیں بھاری جہیز دو، اس کے بعد ہی تمہارے بارے میں سوچیں گے۔ یعنی یہ میرے لیے ایک شرط کی طرح تھا جسے نبھانا بہت مشکل تھا۔ میری بہنوں کو 10-10 لاکھ روپے کے جہیز درکار تھے، جبکہ میری سرکاری تنخواہ مشکل سے 50-60 ہزار تھی، جو بچت کے بعد 40 ہزار رہ جاتی ہے۔ ایسے میں اپنی بہنوں کی شادیاں کیسے کرتا اور ان کے لیے جہیز جمع کرتے ہوئے مجھے تقریباً 10 سال تو لگ ہی جانے تھے۔ میرے دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ تم اپنے گھر والوں کی راہ پر کب تک چلتے رہو گے، تمہاری عمر ہے کہ تم گھر بساؤ، بہنوں کا جہیز بنانا تمہاری ذمہ داری نہیں، اور پھر جہیز کون سا اسلام میں جائز ہے۔ دوست کی بات میں دم تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم لوگ میرے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈو، رشتے کے لیے ضامن بھی تم ہی لوگ بن جانا، میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اپنے گھر والوں سے بات کروں، ورنہ وہ اس بات پر ویسے ہی طوفان برپا کر دیں گے۔ میرا دوست مزمل کہنے لگا فکر کی کوئی بات نہیں، بس تم اپنی تیاری پکی رکھو، اس کے بعد میں جانوں اور تمہاری بھابھی جانے، ہم تمہارے لیے ایک زبردست رشتہ ڈھونڈیں گے۔ ہاں لیکن اس کی ایک شرط ہوگی، تمہاری شادی کی رات ہمارے گھر ہوگی، ہم تمہارے لیے گھر سجائیں گے اور لوگوں کو یہی بتائیں گے کہ تم ہمارے دور پار کے رشتہ دار ہو، ورنہ کوئی بھی لڑکی کے لیے تمہیں تیار نہ ہوگا۔ تم ہماری یہ بات مان لو ورنہ نقصان میں رہو گے۔ میں گھر والوں کا پہلے ہی ستایا ہوا تھا۔ مزمل کی بات مان لی، اس نے رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ چند دنوں کے بعد مجھے خوشخبری سنائی دی گئی، ایک نہایت خوبصورت اور شریف گھرانے کی لڑکی میرے رشتے کے لیے مان گئی ہے۔ میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ لڑکی پورے گاؤں میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور تھی، جبکہ خوبصورتی ہمیشہ سے میری کمزوری رہی تھی۔ میں نے مزمل سے کہا جتنی جلدی ہو سکے میری شادی کا بندوبست کرو، اب میں مزید دیر نہیں کر سکتا۔ چند ہی دنوں میں میری شادی کی تقریب منعقد ہو گئی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا تھا، میں جانتا تھا وہ اس نیک کام میں ہمیشہ کی طرح رکاوٹ کھڑی کریں گے۔ وہ دن بھی آ گیا جب میں اور منتہا شادی جیسے نیک بندھن میں بندھ گئے۔ میں نے نکاح کے بعد جب اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ انتہائی خوبصورت اور کومل سی لڑکی تھی، اسے دیکھتے ہی انسان دنیا بھر کے غم بھول جائے، لیکن اس وقت مجھے منتہا کے ساتھ زیادہ بیٹھنے کا موقع نہیں ملا۔ تھوڑی دیر میں منتہا کی اپنی سہیلیاں اور مزمل کی بیوی کی سہیلیاں اور اس کی خواتین رشتہ دار آ گئیں۔ انہوں نے منتہا کو گھیر لیا۔ اب میرا یہاں بیٹھنا مشکل تھا۔ میں اٹھ کر باہر دوستوں میں آ گیا، دیکھا تو سلطان ملک بھی کھڑا تھا۔ سلطان ملک میرا پرانا دوست تھا جو اسی علاقے کا رہنے والا تھا، لیکن اس کی شہرت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے میں اس سے کم ہی ملتا جلتا تھا۔ سلطان مجھ سے گلے ملا اور کہنے لگا تم تو مجھے بھول ہی گئے، لیکن میں تمہیں نہیں بھولا۔ دیکھو تمہارے بنا بتائے میں تمہاری شادی میں شرکت کے لیے آ گیا، تم نے تو مجھے دعوت تک دینا مناسب نہیں سمجھی۔ سلطان دل کا اچھا تھا، مجھے شرمندگی ہونے لگی کہ میں نے اتنی بڑی بات سلطان سے کیوں چھپائی، جبکہ وہ بھی اسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ سب کچھ بہت جلدی میں ہوا ہے، تو بس پھر تمہیں میری ایک بات ماننا ہوگی۔ ہاں ہاں کہو کیا بات ہے، میں نے سلطان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ میں تمہارے لیے اتنی بڑی گاڑی لے کر آیا ہوں، بارات تو شان سے ہی جائے گی، تم لڑکی کو یہاں سے رخصت کر کے اپنے گھر لے چلو۔ دیکھو میں نے تمہارا گھر تمہاری غیر موجودگی میں بہت خوبصورت اور شاندار طریقے سے سجایا ہوا ہے، تم بھی دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ سلطان کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے عجیب سا لگا۔ میرے گھر کی چابیاں تو صرف میرے ہی پاس تھیں، تم وہاں تک کیسے پہنچے؟ کیا اب تم اپنے دوست سے یہ پوچھو گے کہ اس نے تمہارے گھر میں سجاوٹ کیوں کی؟ بھائی تمہارے لیے شادی کا تحفہ ہے، اچھا تھوڑی نہ لگتا ہے کہ تم اور بھابھی مزمل کے گھر رہو۔ دیکھو تو صحیح میں اتنی خوبصورت گاڑی لایا ہوں، اسے دل سے سجایا بھی ہے، اب اگر تم اس میں بیٹھو گے نہیں تو میری توہین ہے۔ سلطان نے کچھ اس طرح سے مجھے باتوں میں لگایا کہ میں گاڑی میں بیٹھ گیا، جبکہ میری دلہن کو بھی میرے ساتھ ہی پچھلی سیٹ پہ بٹھا دیا گیا۔ مجھے احساس ندامت بھی ہو رہا تھا کہ میں مزمل کو بتائے بغیر ہی سلطان کے ساتھ آ گیا، حالانکہ میزبان وہ تھا۔ شادی کی تقریب کے بعد مجھے اسی کے گھر رہنا تھا، لیکن خیر سلطان بھی مجھے میرے ہی گھر لے جا رہا تھا۔
اس میں کیا برائی تھی؟ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میرا گھر آ گیا۔ میں گاڑی سے اترا۔ سلطان کے ساتھ موجود ایک دو خواتین نے گاڑی سے میری دلہن کو اتارا اور اسے اندر کمرے میں لے گئیں، جبکہ سلطان کے ساتھ باقی دوستوں نے مجھے بھی گھیر لیا۔ مزمل کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سلطان سے پوچھا تو کہنے لگا، ہم اس سے بتائے بغیر ہی یہاں آ گئے ہیں، تھوڑی ہی دیر میں وہ بھی پہنچ جائے گا، تم فکر کیوں کرتے ہو؟ آج تمہاری شادی کا دن ہے، کوئی تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ سلطان کی بات سن کر میں کچھ مطمئن ہو گیا۔ اب مجھے دوستوں سے فارغ ہونے کی بہت جلدی تھی۔ میں چاہتا تھا جلد از جلد اپنی منتہا کو دیکھوں۔ اس کے چہرے پر پھیلا نور مجھے اس کی طرف کھینچ رہا تھا۔ شادی کی تقریب 4-5 بجے شروع ہو گئی تھی۔ پھر یہ پہاڑی علاقہ تھا، یہاں لوگ جلد سو جاتے تھے۔ 9 بجے کے بعد تقریب ختم ہو گئی۔ میں کمرے میں داخل ہوا۔ میری دلہن گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ چھپا رکھے تھے۔ اس کی حیا دیکھ کر میں اس پر قربان ہوا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کا گھونگھٹ پلٹتا، وہ اپنی سہمی سی آواز میں بولی، مجھے بہت گھٹن ہو رہی ہے، میں واش روم میں جا کر اپنا منہ دھو کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور اٹھتے ہی واش روم کی طرف چلی گئی۔ اٹھتے ہوئے نہ جانے کیوں وہ مجھے کسی زندہ لاش کی طرح لگی۔ ایسا لگا وہ کوئی انسان نہیں بلکہ چلتا پھرتا تابوت ہو، لیکن وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ اس کے بارے میں ایسی باتیں سوچنا بھی گناہ لگتا۔ میں خاموش ہو گیا، اس کا انتظار کرنے لگا، لیکن منتہا کا انتظار کرتے کرتے اب کافی دیر ہو گئی تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا، منتہا ابھی تک واش روم سے نہیں نکلی تھی۔ میں نے جا کر دروازے پر دستک دی، منتہا میں اور کتنا انتظار کروں؟ جلدی سے باہر آ جاؤ، مجھے تم سے باتیں کرنی ہیں۔ آپ تھوڑا انتظار کر لیں، میک اپ بہت زیادہ لگ گیا ہے، اسے اتارنا بھی تو پڑے گا نا۔ یہ کہہ کر منتہا پھر سے چلی گئی۔ وقت بہت گزر گیا۔ نئی نویلی دلہن کو یہ بات کہنا اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے میں خاموش ہو کر انتظار کرتا رہا۔ میں اس پر پہلے ہی دن میں اپنا برا تاثر نہیں ڈالنا چاہتا تھا، لیکن کتنا انتظار کرتا۔ میں اپنی کتاب پڑھنے لگا۔ کتاب پڑھتے پڑھتے مجھے نیند آ گئی، خدا جانے کب میری آنکھ لگی۔ اس کے بعد مجھے ہلکی سی منتہا کی آواز سنائی دی، لیکن میری آنکھ نہیں کھلی۔ یوں ہی نہ جانے کتنی دیر گزر گئی، تقریباً صبح کا وقت تھا۔ جب میرے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجایا جانے لگا، میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ دیکھا تو کمرے میں منتہا کا نام و نشان نہیں تھا، البتہ اس کا عروسی جوڑا بیڈ پر بکھرا پڑا تھا، جبکہ غسل خانے میں کسی خاتون کے کترے ہوئے بال پڑے تھے، جنہیں دیکھ کر عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ منتہا کا بکھرا ہوا شادی کا جوڑا، بال اور یہ چھوٹی موٹی چیزیں اس بات کا پتہ دے رہی تھیں کہ منتہا یہاں سے چلی گئی ہے، کیونکہ باقی ہر چیز موجود تھی، منتہا کے جوتے اس کمرے میں نہیں تھے۔ اس کا مطلب کہ وہ یہاں سے چلی گئی ہے یا شاید تھوڑی دیر کے لیے باہر گئی ہو، اسی لیے دروازہ بجا رہی ہے۔ یہ سوچ کر میں نے دروازہ کھولا تو سامنے سلطان ملک کھڑا مجھے مسکرا رہا تھا۔ کیا بات ہے سلطان، منتہا کہاں گئی اور تم لوگ ابھی تک گئے نہیں؟ دوست، تمہارے لیے ایک بری خبر ہے۔ سلطان یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ کیا منتہا مجھے چھوڑ کر چلی گئی؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں میرے دوست، یہ لڑکی جو تمہارے کمرے میں بیٹھی تھی، یہ منتہا نہیں، ہمارا ماجد تھا۔ او ماجد، ادھر آ۔ سلطان نے ایک لڑکے کو آواز لگائی۔ وہ بھاگتا ہوا سلطان کے پہلو میں آ کھڑا ہوا۔ لڑکے کی جلد لڑکیوں جیسی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں بھی نازک سے تھے، جبکہ وہ بہت شرمیلا معلوم ہوتا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے سلطان؟ تم نے اس لڑکے کو میرے کمرے میں کیوں بھیجا؟ منتہا کہاں ہے؟ میں اس پر چلانے لگا۔ میرے دوست غصہ نہ کرو، ہم نے تو مذاق میں ماجد کو دلہن بنا کر تمہارے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ منتہا مزمل بھائی کے گھر ہے، کیا تم بھول گئے مزمل بھائی نے تمہارے وہاں پر کتنا بڑا انتظام کر رکھا تھا؟ اور پھر مزمل بھائی کی بیوی اور اس کے رشتہ دار خواتین نے تمہاری دلہن کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ تمہارے خیال میں وہ اسے یوں ہی نہیں چھوڑ دیتے؟ تم سے اچھی خاصی رقم لینے کے بعد انہوں نے اسے تمہارے ساتھ بھیجنا تھا۔ ہم تو تمہیں یہاں مذاق میں لائے ہیں، لیکن تم تو سچ مچ سنجیدہ ہی ہو گئے۔ بڑے بیوقوف ہو تم۔ سلطان یہ کہہ کر بےہودہ کہہ کے لگانے لگا۔ میں اس کا منہ دیکھ رہا تھا، کوئی اس قدر بدنیتی سے کیسے کام لے سکتا ہے؟ اب تو شادی کی تقریب بھی اختتام کو پہنچ گئی تھی، یہ مذاق اتنا لمبا تو نہیں ہو سکتا تھا کہ سلطان میری دلہن کو مزمل کے گھر چھوڑ کر مجھے یہاں لے آئے۔ غصے میں میں لال پیلا ہو رہا تھا۔ اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ مجھے بتاؤ منتہا کہاں ہے؟ میں نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے سلطان سے پوچھا۔ وہ تو مزمل کے گھر ہی ہے، اب تم جاؤ مزمل کے گھر اور اپنی دلہن سے ملو۔ بھائی ہم تو بہت تھک گئے ہیں، اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ چلو ماجد، بتاؤ تمہیں منہ دکھائی میں کیا ملا؟ ماجد سے اس کا مذاق دیکھ کر مجھ سے بالکل بھی برداشت نہ ہوا۔ دل چاہتا تھا کہ اسے زمین میں زندہ دفنا دوں، لیکن میں خاموش رہا۔ میں نے جلدی سے مزمل کے گھر کا رخ کیا، اپنی گاڑی میں بیٹھا اور سیدھا وہاں پہنچ گیا۔ وہاں جا کر دیکھا تو الگ ہی ماتم بنا ہوا تھا۔ مزمل مجھے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔
اسے کسی نے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ میں کہاں گیا ہوں، جبکہ مجھے سلطان نے کہا تھا کہ وہ مزمل کو سب کچھ بتا کر آیا ہے۔ اب جبکہ مزمل مجھے ملا تو اس نے مجھے ایک الگ ہی کہانی سنائی۔ کہنے لگا، جب سلطان یہاں سے گیا تھا تو آخری گاڑی میں اس نے منتہا کو بٹھایا تھا، جبکہ میں اسے کہتا رہ گیا کہ منتہا کو یہیں رہنے دو، میں نے ان دونوں کے یہاں رات ٹھہرنے کا بندوبست کر رکھا ہے، اور یہ بات میری تم سے طے بھی تھی۔ پھر خدا جانے تم سلطان کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ کر کیوں اپنے گھر چلے گئے، جبکہ میں تو یہاں پر تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ تم سے بہت سخت ناراض بھی ہوا کہ تم ایک دم سلطان کے آتے ہی مجھے بھول گئے، جبکہ وہ چرب زبان انسان ہے، اس نے کبھی کسی کا بھلا نہیں کیا، انتہائی شاطر دماغ کا مالک ہے۔ تمہیں ایک پل کے لیے بھی ذہن میں یہ نہیں خیال آیا کہ یہ اچانک سے تمہارا خیر خواہ کیسے ہو گیا؟ تم کچھ تو سوچتے میرے دوست، تم فوراً ہی اس کے ساتھ چل پڑے۔ مزمل کی باتیں سن کے میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ مزمل، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا منتہا سلطان کی گاڑی میں بیٹھی تھی؟ ہاں، میں یہی تو کب سے کہہ رہا ہوں کہ وہ منتہا کو اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ آگے اس نے منتہا کو کہاں چھوڑا یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ مزمل بھی سر پر ہاتھ رکھے پریشانی میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ میرے تو پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی کہ سلطان میری دلہن کو لے کر نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ پریشانی میں سوائے ہاتھ پاؤں مارنے کے میں اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مزمل نے مجھے تھوڑی ہی دیر میں سلطان کے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ یہ کتنا شاطر انسان ہے، تمہیں اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہاری دلہن کو کہیں اور لے کر گیا ہے، کیونکہ تمہارے گھر جو دلہن کے روپ میں جو شخص آیا تھا وہ تو ماجد تھا، جو سلطان کا ہی دوست ہے۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ منتہا تمہارے گھر تک پہنچی ہی نہیں۔ میری پریشانی بہت بڑھ گئی تھی، میں خود پولیس میں تھا اس وقت۔ اگر میں اپنی نفری کو اپنی ہی دلہن کی تلاش کے لیے بھیجتا تو میری الگ بدنامی ہوتی۔ میں نے مزمل سے کہا کہ وہ سلطان کے گھر کوئی لڑکا بھجوائے جس سے وہ رابطہ کرے اور ساری حقیقت پوچھے۔ مزمل کہنے لگا، ایسا کرنے سے بہتر ہے ہم خود سلطان کے گھر چلیں اور اس سے پوچھیں کہ اس نے یہ کیا کم نستی دکھائی ہے، تمہاری دلہن کو آخر وہ لے کر کہاں گیا ہے؟ ایسا بھلا کوئی دوست کرتا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد میں اور مزمل سلطان کے گھر کے باہر پہنچ گئے۔ سلطان نے ہمیں جواب تک نہیں دیا، اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے، ہم دروازہ پیٹتے رہ گئے۔ اب یہ بات میری برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ میری بیوی میرے نکاح میں تھی، جبکہ اسے شادی کی پہلی ہی رات اغوا کر لیا گیا تھا، وہ بھی ایسے دوست نے جس پر میں نے آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا تھا۔ ہمارا دروازہ بجانے پر آس پاس کے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ سلطان کو جب یہ محسوس ہوا کہ ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں، اس نے دروازہ کھولا اور ہمیں اندر آنے کا اشارہ دیا۔ میں اس قدر تیش میں تھا کہ سلطان کا گریبان پکڑنے لگا تھا۔ مزمل نے مجھے آہستہ سے منع کر دیا، تم ابھی سلطان کو جانتے نہیں ہو، دوست اس طرح کی بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لینا کہ یہ اپنے دشمنوں کا جو حال کرتا ہے اس سے تو ابھی تم واقف ہی نہیں ہو۔ تم نے اس سے نہ جانے کیا دشمنی مول لی تھی کہ اس نے تمہارے ساتھ اتنا بڑا بدلہ چکایا۔ اب خاموشی سے اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ مزمل نے کہا تو میرا خون کھولنے لگا۔ میں کاش اپنے گھر والوں کو بتا دیتا، میرے رشتہ دار میرے ساتھ ہوتے تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ میرے گھر والے جنہیں میں اپنا مخلص نہیں سمجھتا تھا، ان کا ساتھ ہوتا تو کم از کم اتنی بڑی بے عزتی سے بچ جاتا۔ مزمل میرا دوست تھا، وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا تھا؟ سلطان کا ایک آدمی باہر آیا اور کہنے لگا، آپ اوپر والے کمرے میں جائیں، سلطان آپ سے وہاں بات کریں گے۔ میں تھکے ہارے قدموں سے اوپر کمرے میں پہنچا تو بالکل خالی تھا اور اس میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا، مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں کمرے میں کسی کے قدموں کی آواز آنے لگی، میں نے دیکھا تو یہ سلطان تھا۔ اس نے کمرے کی روشنی جلائی اور میرے سامنے ٹیبل پر بیٹھ گیا، اس کے چہرے پر شیطانیت ناچ رہی تھی۔ میری منتہا کہاں ہے خبیث انسان، میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا۔ میں اپنا غصہ اگلنے لگا، ذرا دھیرے سے بات کرو، ابھی تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم سلطان جیسے لوگوں سے اپنا پنچا لڑاؤ۔ بہتر ہوگا کہ خاموشی سے میری بات سنو اور پھر جو دل میں آئے وہ کرو۔ مجبوراً اس کی بات سننی پڑی۔ تب سلطان گویا وہ مجھے یاد دلانے لگا، جب تمہاری یہاں نئی نئی پوسٹنگ ہوئی تھی میں نے تم سے کہا تھا کہ تم میرے کاروبار میں ٹانگ مت اڑاؤ، مگر تمہیں اس علاقے میں ہونے والی غیر قانونی سرگرمیوں کی رپورٹ بنانے کا کچھ زیادہ ہی شوق تھا، تو بس پھر میں کیا کرتا؟ تمہیں سبق سکھانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ تمہیں ایک ذہنی دھچکا دوں۔ جب تمہاری وجہ سے ہمارے چولہے بند ہوتے ہیں تو ہمارے گھر کی عورتیں بھی ایسے ہی پریشان ہوتی ہیں۔ یہ کہہ کر سلطان نے پاس کھڑے ایک آدمی کو اشارہ کیا۔ اس نے اس کمرے میں بنا ایک مخصوص دروازہ کھولا جس میں سے منتہا کی دھڑ بھری آوازیں آنے لگیں۔ یہ دیکھ کر ہی میرا دل دہلنے لگا۔ تمہاری بیوی کے ساتھ ہم نے ظلم کے علاوہ اور کوئی بے عزتی نہیں کی ہے، اسے کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا، بس اسے ڈرایا دھمکایا ہے تاکہ تمہارے تک اس کی چیخیں پہنچ سکیں اور تم یہ جان لو کہ عورت مرد کی کمزوری ہوتی ہے۔
رشتے اس کی کمزوری ہوتے ہیں۔ اگر تم اپنے رشتوں کی خیر چاہتے ہو تو دوبارہ سلطان کے کام میں ٹانگ اڑانے کی جرت بھی نہ کرنا۔ سلطان نے یہ کہا اور ساتھ ہی آدمی کے اشارے سے منتہا کو باہر لا کھڑا کر دیا۔ منتہا کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں، چہرے کا میک اپ آنسوؤں کے ساتھ ہی بہہ گیا تھا، جبکہ مجھے اس کی رونی صورت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اگر تم اس کی خیریت چاہتے ہو تو ابھی اور اسی وقت ان کاغذات پر دستخط کر دو، ورنہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سلطان اپنے خول سے باہر آ گیا تھا۔ میں اس کا دوگلاپن دیکھ کر حیران تھا، مگر منتہا کی محبت کی وجہ سے میں بہت مجبور تھا۔ اس وقت میرے ذہن میں ایک خیال آیا، کہیں منتہا میرے ساتھ کوئی چال تو نہیں چل رہی، یہ بھی ان کے ساتھ ہی تو نہیں ملی ہوئی۔ میں ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور ایک سپاٹ چہرے کے ساتھ سلطان سے کہا، تم منتہا کو اپنے پاس ہی رکھ لو، مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں اور شادی کر لوں گا، لیکن میں ان کاغذات پر دستخط نہیں کروں گا۔ میری بات سنتے ہی سلطان کے چہرے پر حیرت کے کئی رنگ آئے اور گزر گئے، کیونکہ منتہا جس قدر معصوم بنی کھڑی تھی، کیسے ممکن تھا کہ اسے اس حقیقت کے بارے میں پتہ نہ ہو۔ میں اس کمرے سے باہر آ گیا۔ مزمل نے مجھے دیکھا تو حیرت سے پوچھنے لگا، بے وقوف انسان، تم نے اس معصوم کو یہ سزا کیوں دی؟ وہ تو ان سب کو جانتی تک نہیں، شریف گھرانے کی معصوم لڑکی ہے۔ اگر تم مزمل پر یقین کرتے ہو تو اس لڑکی پر بھی یقین کرنا ہوگا۔ خدا کا شکر کہ مزمل کے بروقت یاد دلانے پر میں نے اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا، ورنہ سلطان منتہا کا نہ جانے کیا حال کرتا۔ آج بھی منتہا مجھ سے اس بات پر خفا ہوتی ہے کہ میں اسے چھوڑ کر باہر جانے لگا تھا، جبکہ میں جانتا ہوں میری نیت کیا تھی۔ منتہا ایک بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی۔ اس نے میرے رنگ میں ڈھل کر مجھے وہ سکون دیا جو شاید دنیا کی کسی عورت سے ممکن نہ ہوتا۔ وہ بہت فرمانبردار بیوی ہے۔ میں نے اگرچہ اس جگہ سے اپنی پوسٹنگ کروا کر سلطان کے علاقے سے جان ہی چھڑا لی، لیکن میں منتہا کو پا کر بہت خوش ہوں۔ بے شک ہر مصیبت کے بعد انسان کے لیے کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور لکھی ہوتی ہے۔